عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، قابل مبارکباد ہیں وہ تمام لوگ، تمام سنی مسلمان اور بالخصوص گنڈا والی کے رہنے والے سنی مسلمان جنہوں نے اتنا پیارا گلشن بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور اس کام کو اس نہج تک پہنچانے میں اگر میں وہ نام نہ لوں تو ناانصافی ہوئی. بے شک میری خواہش تھی، بے شک میں چاہتا ہوں کہ ہر گاؤں میں اس طرح کا ادارہ قائم ہو اور انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن چونکہ میں یہاں تو مستقل رہتا نہیں، اس خواہش کی تکمیل، جو محنت، جو وقت، رات و دن کا ٹینشن، جو تمام بوجھ، اگر اس اٹھانے والے کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی نا. آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہے مولانا فیض اشرفی، جنہوں نے محنت کیا، ڈٹے رہے. بہت سے ایسے وقت آئے جہاں پر انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن مخدومی فیضان لے کر، اپنے پیر و مرشد کی دعائیں لے کر جب انہوں نے میرے خواب کی، میری خواہش کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا تو پھر قدم کبھی کمزور نہ ہوئے. حالات جیسے رہے گے قابل مبارکباد ہے. اور چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے تو بچیوں کو تو دستار مل جائے گی، سند بھی مل جائے گی، لیکن اس کے پیچھے محنت کرنے والے کو تو کچھ ملنا چاہیے نا. تو میں دینا چاہتا ہوں اور خالی ہاتھ ہوں. میرے پاس دینے کے لیے صرف ایک چیز ہے، وہ ہے محبت. اور یہی لین دین میں کرتا ہوں. باقی لین دین میں دلچسپی بھی ہے. محبت ہے میرے پاس، تو محبت کا اظہار میں مولانا فیض صاحب کے گلے میں یہ ہار پہنا کر ان کی عزت و تقریب بھی کرنا چاہتا ہوں اور انہیں اعزاز بھی دینا چاہتا ہوں اور اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. امید کرتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ ذمہ داری میں لوگوں کو دی ہے، وہاں مجھے وہ تمام لوگ موقع دیں گے کہ میں ان کے گلے میں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے صاحب قاری ابو الفتح صاحب کے لیے کیا ہے؟ تو ان کے گلے کا ہار میں خود ہوں، انہیں کسی پھول کے ہار پہنانے کی بے شک. بے شک. میں وضاحت خود ان کے گلے کا ہار. بے شک. کیونکہ آج میں آپ کے درمیان ہوں،
آپ کے گاؤں کو دیکھا، آپ کے علاقے کو دیکھا، آپ سے میری ملاقات میں خود نہیں آیا، قاری ابو الفتح صاحب آپ تک مجھے بے شک تب میں نے جانا کہ جنڈا والی کیا ہے، تب میں نے جانا کہ کھنجا کہاں ہے، تب میں نے جانا ہنومان گڑھ ٹاؤن کہاں ہے، سورت گڑھ کہاں ہے، یہ تمام علاقے، اور کم و بیش میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کوئی گاؤں چھوٹا ہو جہاں میں نہ گیا، بے شک سبحان اللہ یا ڈھانیاں تک، سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے، ڈھانیوں تک پہنچ گیا۔ بے شک یہ اپنے گلے میں مجھے ہار کے مانی لٹکائے سب جگہ یہ چلتے رہے، میں بھی ان کے ساتھ یہ چلتے رہے۔ سبحان اللہ اب اگر میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کی سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے، اور نہیں سمجھ میں آئے تو ہار پہنا کر تب سمجھ میں آ گئے۔ بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ قاری صاحب نے میرے دادا اور میرے پیر و مرشد کو خوش کیا، بے شک سبحان اللہ ان کی خواہش کی تکمیل کی تھی، بے شک مدرسہ حنفیہ اسلامیہ، بے شک بے شک اور اسے ترقی کی منزل پر آگے بڑھانے میں جن جن مصیبتوں کا، کیونکہ کوئی بھی ایک گھر چلانے میں انسان کو محنت کرنی ہے، آپ ذرا سوچیں یہ آسان نہیں ہے، خود دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ایک گھر میں 10 لوگ یا 5 لوگ ہوتے ہیں، کہیں 10 لوگ ہوتے ہیں، کہیں 12 لوگ، بہت زیادہ تو 15-20، بے شک اس سے زیادہ تو گھر نہیں بنتا نا کہ ایک گھر میں 100-200 لوگ رہتے ہیں، ہوتا ہے وہ 15-20 لوگ جو ہوتے ہیں گھر کے اندر، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کی ذہنی کیفیت ہر وقت 15-20 لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اسے ٹینشن ہوتا ہے، بے شک بے شک اور بھاگا پھرتا بے شک ہے نا، بے شک رات و دن محنت کرتا ہے، فکر کرتا ہے تاکہ ان 15-20 لوگوں کی ضرورتوں کو وہ پورا کر سکے، ان کے کپڑے کا خیال، ان کے کھانے کا خیال، ان کے رہنے کا خیال، ان کی تعلیم کا خیال، یعنی جو ایک انسان کی جائز ضرورتیں ہیں بے شک ان تمام جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے گھر کا بڑا اور گھر کی بڑی فکر مند رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ بے شک جی اور اس کو سب لوگ مان لیتے ہیں، جس گھر میں 10-15 لوگ ہو تو سب کہتے ہیں نہیں بھائی بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، جی بے شک یہ تسلیم کرتے ہیں نہیں بھائی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور تعریف بھی کرتے ہیں جب وہ اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی پورا کر رہا ہوتا ہے اور اپنے گھر کے لوگوں کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اسے تسلیم بھی کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ بھائی دیکھو اس شخص کو یہ اپنے گھر کی ہر ضرورت کو یہ پوری کر رہا ہے۔ 15-20 میں اور جو مدرسے کا ذمہ دار ہوتا ہے ذرا سوچو، کہیں 100، کہیں 150، کہیں 200، کہیں 1000، جیسے جیسے تعداد بڑھتی جائے گی، جیسے اب یہی جگہ پر ہے آج اچھی خاصی بچیاں ماشاءاللہ یہاں پڑھ رہی ہیں، اسلامیہ حنفیہ میں 100 کے آس پاس بچے ہیں، تو 100 بچوں کی ہر وقت فکر کس پر ہوگی؟ دوپہر کا کھانا کھایا کہ نہیں، رات کا کھایا کہ نہیں، کوئی بیمار پڑ گیا اس کی ضرورت، اس کی تعلیمی ضرورت، ان تمام چیزوں کو پورا کون کر رہا ہے؟ تو کیا اس میں فکر نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی ہے نا؟ لیکن ایسے لوگ جو فکر کر رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے آج کے دور میں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنے چبائے ہوئے نوالے آپ کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے، تو کیا کہتے ہیں یہ دیکھو علماء یہ چندہ لینے آئے، یہ بھلا کرنے آئے ہیں، ڈھیرا کرنے آئے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے لیے یا آپ کے بچوں کے؟ کس کی فکر میں آئے ہیں؟
ہے نا؟ تو یہ تمام چیزوں کو بڑی سنجیدگی سے غور و فکر کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ورنہ یہ سچ ہے کہ کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو، اسے ختم کر دینا ہو، تو اس قوم سے علم کو چھینو، ختم ہو جائے، کیونکہ علم کچھ اور نہیں، نور ہے، روشنی۔ آج دلی میں گفتگو کر رہا تھا تو ایک بات ذہن میں میری آئی، تو آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ بتاؤ آپ کو اندھیرا پسند ہے یا روشنی؟ روشنی، روشنی، دل سے بتاؤ، روشنی، سچ بتاؤ، روشنی، روشنی پسند ہے یا اندھیرا؟ روشنی، کسی انسان کو اندھیرا پسند نہیں بھائی، بے شک، سب روشنی پسند ہے۔ بے شک، لیکن اگر آپ اپنے کمرے کے اندر ہیں اور لائٹ بند ہے اور اندھیرا ہے، ایک کمرے میں بیڈ بھی ہوتا ہے، میز بھی رکھی ہوتی ہے نا، کرسیاں بھی رکھ دیتے ہیں اور سامان بھی بہت سے رکھے رہتے ہیں، اور بالکل اندھیرا ہو کمرے میں اور آپ سوتے سوتے آپ کی آنکھ کھل جائے، تو آپ تلاشتے کیا چیز ہو؟ سب سے پہلے روشنی، بٹن جی بٹن، ہے نا، جلا دو، جی اور مان لو بٹن مل بھی گیا لیکن لائٹ نہیں آ رہی ہے، اب تو اندھیرا دور نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اور جب اندھیرا نہیں دور ہوگا تو کمرے سے نکلنے میں کبھی میز سے ٹکراؤ گے، کبھی گھر اس کمرے میں رکھی ہوئی کرسی سے ٹکراؤ گے، اور ہو سکتا ہے میز پہ رکھی ہوئی چیز سے ٹکرا کر اسے توڑ ڈالو، اور چوٹ بھی لگ سکتی ہے، جھٹکے میں لگ گیا تو ہڈی میں بھی چوٹ آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اندھیرا ہے، بے شک، سارے خطرات موجود ہیں پر آپ کو دکھ نہیں ہے، بے شک، تو جب دکھیں گے نہیں تو وہ نقصان دہ چیز جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ آپ کو دکھ نہیں رہی ہے، تو آپ کو نقصان کو آپ ٹکرا کر، لیکن اگر وہی بٹن دباؤ اور جل گیا، روشنی آ گئی، تو آپ اگر کرسی رکھی ہے، میز رکھی ہے، چھوٹی سی جگہ نکلنے کی ہے تو نہ آپ میز سے ٹکراؤ گے نہ ہی کرسی سے ٹکراؤ گے، بیچ میں جو جگہ اسی سے